اگر آپ دنیا کے 20 بڑے ڈیمز کے بارے میں بات کریں گے تو ان میں سے بیشتر چائنا میں ہوں گے، اور دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بھی چائنا میں ہی ہے جس کا نام تھری گارجز ڈیم ہے، اور یہ چائنا کے ہیوبے پروونس میں یانگزی ریور پر بنا ہوا ہے۔ یہ ڈیم تھری گارج نامی جگہ کے قریب واقع ہے، اس لیے اس کو نام بھی تھری گارج ڈیم ہی دیا گیا ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر کا کام دسمبر 1994 میں ہی شروع کر دیا گیا تھا، اور 2003 میں یعنی 9 سال بعد یہ مکمل ہوا۔ دنیا کے سب سے بڑے ڈیم ہونے کے علاوہ یہ دنیا کا سب سے بڑا بجلی گھر یعنی پاور سٹیشن بھی ہے۔ اس ڈیم سے زمین کی سپننگ موومنٹ کیسے متاثر ہوئی، یہ سب کیوں اور کیسے ہوا، یہ ساری معلومات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں فزکس کا سہارا لینا ہوگا۔ فزکس کے مطابق اگر آپ ایک راڈ یا کسی سٹک کے دونوں اطراف برابر وزن باندھتے ہیں اور اس راڈ کو سینٹر سے پکڑ کر گھماتے ہیں تو آپ بڑی آسانی سے اس کو گھما سکتے ہیں۔ بس آپ نے خیال صرف اس بات کا رکھنا ہے کہ دونوں طرف کے وزن کا فاصلہ سینٹر سے کم ہو۔ اب اس عمل کو دوبارہ دہرائیں، اس دفعہ راڈ کی لمبائی کو زیادہ رکھیں۔ اب بھی دونوں اطراف وزن برابر ہی رکھیں، لیکن راڈ کا سائز بڑھنے کی وجہ سے اس کو گھمانا مشکل ہوگا۔ راڈ کا سائز بڑھنے کی وجہ سے ایسا کیا ہوا کہ اس کو گھمانے میں مشکل پیش آئی؟ دوستو، اس کی وجہ ہے وزن کا سینٹر سے دور ہو جانا۔ جب راڈ کا سائز کم تھا تو دونوں اطراف کے وزن سینٹر کے قریب تھے، لیکن راڈ کا سائز جیسے ہی بڑھا دونوں طرف وزن سینٹر سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ کو اس راڈ کو روٹیشن دینے میں مشکل پیش آئی۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ آپ ایک دھاگے کے ساتھ کوئی بھی چھوٹا موٹا وزن باندھ کے اس کو ایک سرکل یعنی ایک مدار میں گھمائیں۔ اس مدار کا سینٹر وہ جگہ ہے جہاں آپ کھڑے ہیں۔ دھاگے کی لمبائی کو آہستہ آہستہ بڑھائیں۔ جیسے ہی آپ دھاگے کی لمبائی کو بڑھائیں گے، وزن آپ سے یعنی سینٹر سے دور ہوتا جائے گا اور اس کے گھومنے کی رفتار بھی سلو ہو جائے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان سب باتوں کا تھری گارج ڈیم سے کیا تعلق ہے؟ دوستو، زمین 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سپن کرتی ہے۔ اس کا بھی ایک سینٹر پوائنٹ ہے، اور تھری گارج ڈیم کے ریزروائر میں تقریباً 39 ٹریلین کیجز کا پانی سٹور ہے، جو کہ یانگزی ریور سے لیا جاتا ہے۔ اتنا زیادہ وزن ایک جگہ پر ہونے سے ہوتا یہ ہے کہ زمین کے سینٹر کے مقابلے میں وزن اس جگہ زیادہ ہو گیا ہے جہاں تھری گارج ڈیم بنایا گیا ہے، جس سے آٹومیٹکلی زمین کی سپننگ موومنٹ سلو ہو گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کا زمین کی انوائرمنٹ پر کوئی اثر ہوگا؟ زمین کی یہ حرکت ہر 25 سے 30 سال بعد قدرتی طور پر بھی کم ہوتی ہے۔ 0.06 مائکرو سیکنڈ کمی سے انوائرمنٹ پہ اتنا فرق تو نہیں آئے گا، اور اس کی وجہ سے پریشانی والی بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن انسان جیسے جیسے ترقی کر رہا ہے اور دنیا کے ہر کونے میں میگا پروجیکٹس لگ رہے ہیں، اس سے زمین کا انوائرمنٹ کافی حد تک متاثر ہو رہا ہے، اور سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ کلائمیٹک چینجز زمین کی روٹیشن کو مزید سلو کر سکتے ہیں۔ دوستو، تھری گارج ڈیم کے بارے میں آپ کو مزید کچھ دلچسپ معلومات بتاتے ہیں۔ اس ڈیم سے 22 گیگا واٹ یعنی 22,000 میگا واٹ بجلی بنتی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا بجلی گھر ہے اور ایک پاور سورس ہے۔ اس ڈیم کو بنانے میں 249 بلین چائنیز یوان یعنی 37 بلین ڈالرز خرچ ہوئے۔ اس کے علاوہ اس ڈیم کی وجہ سے تقریباً 13 لاکھ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی کرنا پڑی۔ اس ڈیم کو بنانے میں 5,10,000 ٹن کا سٹیل یعنی سریہ استعمال کیا گیا ہے، جو کہ کسی بھی میگا پروجیکٹ میں استعمال ہوتا ہے۔ 2006 میں اس ڈیم کے سٹرکچر میں کریکس کی بھی اطلاع ملی، اور اگر خدا نخواستہ یہ ڈیم کولیپس کرتا ہے تو 10 بلین کیوبک میٹر پانی بہت کم وقت میں ایک سیلاب کی شکل اختیار کرے گا، جو کہ بھاری نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ دوستو، یہ ڈیم شروع سے ہی بہت سے تنازعات کا شکار رہا ہے۔ ویسے تو اس ڈیم پہ کام 1994 میں ہی شروع ہوا، لیکن اس کو بنانے کا خیال سن یات سن، جن کو فادر آف ماڈرن چائنا بھی سمجھا جاتا ہے، کو 1918 میں آیا۔ وہ یانگزی ریور کا پانی سٹور کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو پانی کی اہمیت کا اندازہ تھا،
1944 تک یہ پروجیکٹ صرف خیال ہی تھا۔ 1944 میں اس پروجیکٹ پر کام کرنے کی بات دوبارہ چلی تو 1946 میں یعنی صرف 2 سال بعد چائنیز سول وار شروع ہو گئی اور اس پروجیکٹ پر کام صرف فائلوں اور کاغذوں کی حد تک ہی محدود رہا۔ 1970 میں اس پر دوبارہ کام کرنے کا خیال آیا تو سیاسی پارٹیوں نے یہ کہہ کر اس کی مخالفت کی کہ اس سے چائنا کا 70% تک پانی گندا ہو سکتا ہے۔ بالآخر 1994 میں اس پر کام شروع ہو ہی گیا اور 2003 میں اس کو مکمل کر دیا گیا تھا۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی یہ آپ ہمیں اپنے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔